السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک شام پر ایک بادشاہ حکمران تھا۔ یوں تو وہ انصاف پسند اور اپنی عوام کا خیال رکھنے والا حکمران تھا اور اپنی عوام کی ہر حاجت کو پورا کرتا تھا۔ وہ دشمن ریاستوں کی فوجوں سے بھی ان کو محفوظ رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی۔ وہ جب بھی کوئی جوان اور حسین و جمیل لڑکی دیکھتا، اس کو اپنی بستر کی رونق بنانے کے لیے زبردستی اٹھوا کر اپنے محل لے آتا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیتا کہ اسے دلہن کی طرح تیار کر کے میری خوابگاہ میں چھوڑ دو۔ وہ حکم کے مطابق ایسا ہی کرتے تھے۔ اس لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے عیاش بادشاہ کی خوابگاہ میں چھوڑ دیا جاتا۔ پھر بادشاہ اپنی عادت سے مجبور اس لڑکی سے ساری رات ہم بستری کرتا اور صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے بادشاہ کی جسمانی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن بادشاہ کی بستر کی رونق بننے والے زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریض بن جاتی تھیں یا زمانے کی رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے خود ہی اپنے آپ کو ختم کر دیتی تھیں۔ ان حسین و جمیل لڑکیوں کی ایسی حالت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے ایک خاص قسم کے زہر کی دوائی کا استعمال کرتا تھا، اور اس زہریلی دوائی کا اثر لڑکی کے جسم پر بھی ہو جاتا، جس کا نتیجہ چند ہی دنوں میں تباہ کن نکلتا۔ یا تو وہ لڑکی پاگل ہو جاتی یا دنیا ہی چھوڑ دیتی تھی، لیکن بادشاہ پر اس زہریلی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس زہریلی دوائی کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی اس بری عادت سے کبھی کبھی شرمندہ ہوتا تھا، لیکن اسے حسین و جمیل لڑکیوں کے جسم سے زنا کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اور وہ چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اسے کوئی لڑکی نہ ملتی، اس دن بادشاہ کی طبیعت بے چین ہو جاتی تھی اور پورا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا۔ اس لیے بادشاہ نے اپنی عیاشی پوری کرنے کے لیے الگ سے وزیر مقرر کر رکھے تھے۔ وہ روزانہ اپنے غلاموں کو گھوڑے دے کر شہر کے بازاروں میں بھیج دیتا تھا، اور پھر غلام سارا دن پورے شہر میں سے چون چور کر حسین و جمیل لڑکیاں پسند کرتے اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی قیمت دے کر لڑکیاں خرید لے آتے تھے۔ پھر وزیر ان تمام لڑکیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے۔ جو لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی، وہ بادشاہ کے بستر کی رونق بننے کے لیے دلہن کی طرح تیار کی جاتی۔ باقی تمام لڑکیوں کو آزاد کر دیا جاتا، لیکن ان کو آزاد کرنے سے پہلے بادشاہ کے وزیر ان تمام لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور ان کو ننگا کر کے ان کے جسم سے اپنی شہوتناک آنکھوں کی پیاس ختم کرتا، پھر ان کو آزاد کر دیتا۔ دوستو، یوں تو سمجھ لیجئے کہ ایک طرف بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک تھا، دوسری طرف وہ اپنی گھٹیا عادت سے مجبور ہو کر اپنی ہی عوام کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کر رہا تھا۔ بیچاری غربت کی ماری عوام اتنی دولت کو دیکھ کر خاموشی سے اپنی بہو بیٹیوں کو بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بہو، بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تو بادشاہ کا وزیر اپنے غلاموں کو بھیج کر اس لڑکی کو اس کے گھر سے زبردستی اٹھوا کر محل لے آتا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد ایسے غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے ہی دن جب وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی گناہ کر بیٹھتا۔ دوستو، دراصل کہانی کچھ یوں بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح حسین و جمیل لڑکیوں سے بدکاری کرنے کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ روز ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا، باقی وہ 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا اور کچھ دن پاس رکھ کے ان کے ساتھ دل بہلاتا اور پھر ان کو آزاد کر دیتا تھا۔ اور جب کبھی بادشاہ تنہائی میں وزیر سے اس برائی کو چھوڑنے کی بات کرتا تو جواباً وزیر اس کو ایسے طریقے سے کہانیاں سناتا کہ بادشاہ وزیر کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی جو کمال کی حسین و جمیل اور بہت نیک پرہیزگار تھی۔ وہ سارا دن روزے رکھتی اور اپنی عبادت میں مشغول رہتی۔ وہ رات کا بیشتر حصہ بھی اللہ کی عبادت میں گزار دیتی تھی۔ وہ اپنے وزیر باپ اور بادشاہ کی ان غلیظ کاموں سے بخوبی واقف تھی۔ وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان سے نفرت کرتی۔ وہ اکثر ان بیچاری لڑکیوں کے انجام پر سوچا کرتی جو ان کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھی تھی۔ تو وہ بہت پریشان اور اداس ہو جاتی اور اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ کس منہ سے ایسی باتیں اپنے باپ سے کرتی؟ اگر ایسا کوئی سوچتی بھی تھی تو حیا شرم اسے ایسا نہ کرنے دیتی۔
لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے ترک کر کے خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک بادشاہ کے کانوں میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی تو حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس آواز کی سمت جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والے گھر سے، کیونکہ وہ اس وزیر کا گھر تھا، وہاں سے ان کے بیچ ایک نوجوان اور انتہائی حسین و جمیل لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرانگی انتہا کو پہنچ گئی تو بادشاہ نے کان لگا کر سنا تو وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ میرے باپ اور بادشاہ کو ہدایت دے۔ بادشاہ اس کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بھی عشقیاں لے کر رو رہا تھا۔ بادشاہ کا دل لپک آیا اور اس نے توبہ کی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ لڑکی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس وزیر کا ہے، لیکن بادشاہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا جو ان کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے محل میں آ کر اپنی ایک خادمہ سے پوچھا تو خادمہ نے کہا حضور یہ تو آپ کے وزیر کی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے۔ بادشاہ کا دل ہلکا ہو چکا تھا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنا صدقہ دیا اور غریبوں میں کھانا تقسیم کروایا۔ اگرچہ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر اپنے معمول کے مطابق 3 لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن بادشاہ تو توبہ کر چکا تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد میرے لیے کوئی لڑکی لے کر نہ آنا۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی تو وہ موتمی لڑکیوں سے کیسے لطف اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا یہ کام آپ کا حق ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن وزیر ان باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں لڑکی پہلے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا سرکار آپ حکم کریں، لڑکی ابھی حاضر ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً جواب دیا ٹھیک ہے، میں آج اپنے محل کی چھت پر گیا تھا، میں نے وہاں پر تمہاری بیٹی مانور کو صحن میں دیکھا تھا، باخدا اس جیسی حسین و جمیل کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، آج رات میں اسی کے ساتھ گزاروں گا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا، لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات پر قائم رہا۔ بادشاہ کا کہنا تھا یہ میرا حق ہے اور مجھے اس کام پر کوئی گناہ نہیں۔ ادھر وزیر بیچارہ بادشاہ کے پاؤں میں پڑے اپنی بیٹی کی جان بخشی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہاری ایک شرط پر معافی ہو سکتی ہے، تم بھی توبہ کر لو، آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو تنگ نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے اس گناہ کے لیے قائل کرو گے۔ تو وزیر نے روتے ہوئے وعدہ کر لیا اور پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ محترم دوستوں، یوں ایک نوجوان لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہ کرنے سے بچا لیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی دلچسپ سٹوریاں ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔